اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کی تلاوت آپ سن رہے تھے اور ترجمہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں روزہ ایک اہم رکن ہے، اور یہ روزہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا تھا۔ آج روزے کی کوئی نہ کوئی شکل ہمیں دیگر اقوام میں بھی نظر آتی ہے، اور روزے کی مدت، روزے کی تعداد، روزوں کی کیفیت یہ اگرچہ کہ ہر زمانے میں الگ الگ رہی ہیں، آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر روزہ فرض کیا تو اس کا تعین کر دیا، ٹائم ٹیبل، نظام الاوقات سب کچھ بتا دیا ہے۔ کہا گیا کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر بھی روزہ فرض تھا، اور اس کی غرض و غایت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو کیوں فرض کیا ہے۔ شخصیت کی تعمیر میں، اخلاقی اور روحانی تربیت میں روزے کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار کو سنوارنے بنانے میں روزے کا بہت اہم رول ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ اس سلسلے میں انسان اللہ کی خصوصی امداد کا محتاج ہے۔ اس بات کی ضرورت تھی کہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے ان میں اسپرٹ اور روح پیدا کی جائے، ان کی روح ان احکام کی طرف مائل ہو جائے تاکہ وہ مطمئن ہو جائے اور عمل پر راضی ہو جائے۔ حالانکہ ان احکام پر عمل کرنے میں خود انسان کا اپنا مفاد پوشیدہ ہے۔ چنانچہ بہت ہی پیار بھرے انداز میں اللہ خطاب فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، غور کیجئے، یہ آواز انہیں ان کی اصل حقیقت یاد دلاتی ہے۔ پھر روزہ فرض ہوتا ہے، کہا جاتا ہے، اور یہ تو پہلی امتوں پر بھی فرض ہوتا رہا ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ اس کا مقصد اہل ایمان کے دلوں کو صاف کرنا ہے، انہیں اللہ کے خوف کے لیے تیار کرنا ہے اور ان میں اللہ کی مشیت کا احساس
اور شعور بیدار کرنا ہے۔ اس آیت میں روزے کی اصل غرض و غایت ظاہر ہو جاتی ہے، یعنی تقویٰ۔ جب ایک مومن اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اور اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے تو اس کے دل میں تقوی کا شعور اجاگر ہو جاتا ہے۔ یہ تقوی ہی ہے جو دلوں کا نگہبان ہے اور جو انسان کو روزے کے احکام کی خلاف ورزی سے بچاتا ہے، اگرچہ وہ ایسی معصیت سے بھی انسان کو بچاتا ہے جو کسی حد تک محض وسوسہ ہو۔ قرآن کریم کے اول مخاطب صحابہ کرام اس کے معنی سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے ہاں تقوی کس قدر وزنی ہے، اس لیے تقوی ہی ان کا نصب العین تھا۔ وہ برابر اس کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ روزہ ذرائع حصول تقوی میں سے چونکہ ایک اہم ذریعہ ہے، اس لیے اس کو فرض کیا گیا ہے۔ دراصل روزہ وہ راستہ ہے جس کی آخری منزل تقوی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جہاں قرآن مجید ایک بلند مقام پر بالکل سامنے تقوی کا ایک روشن نشان رکھ دیتا ہے اور انسان کی آنکھیں اس نشانے پر جم جاتی ہیں، اور وہ روزے کے واسطے اور روزے کی مدد سے وہاں تک پہنچنے کے لیے کوشاں نظر آتا ہے۔ کہا گیا لعلکم تتقون۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے گزرے ہوئے انسانوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ اسی سے توقع ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ وہاں بھی وہی بات کہی گئی ہے کہ انسان اگر اللہ کی عبادت کرے، عبادت کے تقاضے پورے کرے، پورے معیار اور شعور کے ساتھ اللہ کی عبادت، بندگی، غلامی اور اطاعت ہو تو اس کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اس کی شخصیت میں نکھار آ جاتا ہے، اس کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، اس کو بہترین کامیاب ترین انسان کی شکل میں تیار کیا جاتا ہے عبادات کے ذریعے سے، فرائض احکام کے ذریعے سے۔ اب دیکھیے روزہ انسان کے اخلاق کو، اس کے کردار کو کس طرح بناتا ہے۔ ہم اس سلسلے میں جب قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ روزہ یہ ضبط نفس اور تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ اپنی خواہشات پر، اپنی زبان پر، اپنے اعضاء جوارح پر، اپنے دل و دماغ پر مکمل کنٹرول، اپنی خواہشات اور اپنے جذبات پر کنٹرول، اس کو ضبط کرنا، اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، اس کو اپنے قبضے میں رکھنا، اس کے لیے بہترین ذریعہ روزہ ہے۔ روزہ دیکھیے خواہشات کو دباتا ہے اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے آمادہ اور تیار کرتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ کل قیامت کے دن قرآن اور روزہ اللہ کی جناب میں سفارش کریں گے کہ کہیں کہ اے اللہ یہ وہ بندہ ہے، روزہ کہے گا اے اللہ یہ وہ بندہ ہے کہ میں نے اس کو دن میں خواہشات نفسانی سے روکا، کھانے پینے سے اس کو روکا، اس نے اپنے جذبات پر کنٹرول کیا، لہٰذا اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے۔ قرآن بھی یہی کہے گا کہ رات میں نے اس کو آرام سے اور نیند سے روکا، یہ کھڑا رہا، میری تلاوت کرتا رہا، لہٰذا اس کے حق میں میری گواہی قبول کی جائے۔ پھر آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ حدیث میں کہا گیا کہ جنت میں
ریان نام کا ایک دروازہ ہے، باب الریان جسے کہتے ہیں، اس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ اور رمضان سے متعلق حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ صبر کے لیے روزہ کیسی تربیت کرتا ہے، روزہ کس طرح اعمال کو سنوارتا ہے، اس پر آپ غور کریں۔ صبر کے معنی ہے نفس کو قابو میں رکھنا اور برائیوں سے بچانا۔ اگر غور کیا جائے تو تمام اعمال باطنہ کی اصل روح صبر ہی ہے۔ اسی کے ذریعے اخلاق فاضلہ حاصل کیے جا سکتے ہیں اور اسی کے ذریعے اخلاق رذیلہ سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ معارف القرآن مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے اپنی تفسیر میں اس کی وضاحت کی ہے۔ اب دیکھیے کہ روزے کی حالت میں کن کن چیزوں سے آپ کو رکنا ہے، کن کن چیزوں سے روکا گیا ہے۔ کہا گیا کہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، مطلب پورے اعضائے جسمانی کا روزہ ہے۔ صرف جو ہے بھوکے پیاسے رہنے کا نام ہی روزہ نہیں ہے، بلکہ اپنی نظر کی حفاظت ہو، اپنی زبان کی حفاظت ہو، اپنے کانوں کی حفاظت ہو اور اپنے ہاتھ پاؤں کی حفاظت ہو کہ ان سے کوئی غلط کام، خلاف شرع کام سرزد نہ ہونے پائے۔ زبان کے ذریعے سے جتنے گناہ ہوتے ہیں، جیسے جھوٹ ہے گناہ کبیرہ ہے، روزہ رکھ کر اگر کوئی شخص جھوٹ بولنے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے باز نہیں رہتا ہے تو اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ آدمی جھوٹ سے پرہیز کرے۔ روزے کی حالت میں اگر ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو وہ روزے کو مجروح کرتا ہے، روزے کو خراب کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ روزانہ تقریباً 14 گھنٹے اس بات کی تربیت دی جاتی ہے کہ تم اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکالو جو خلاف حق ہو، غلط ہو یا جھوٹ کی تعریف میں آتا ہو۔ ایسا کوئی لفظ اپنی زبان سے ادا نہ ہو، مطلب اپنے الفاظ پر نظر ہو، گرفت ہو، اپنی زبان پر کنٹرول ہو۔ اور پھر چغلی، غیبت، ادھر کی ادھر لگانا، لوگوں کی برائیاں بیان کرنا، لوگوں کی خرابیاں بیان کرنا روزے کی حالت میں بطور خاص روکا گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی روزہ رکھنے کے باوجود غیبت کرتا ہے، چغلی کھاتا ہے، تو وہ اپنے روزے کو مجروح کرتا ہے اور روزے کو خراب کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی لڑنے کے لیے آئے، گالی گلوچ پر اتر آئے، تو کہا گیا اس سے کہہ دیا جائے کہ میں تیرے ساتھ جھگڑا نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں روزے سے ہوں۔ روزے کی حالت میں جھگڑا کرنا یہ مناسب بات نہیں ہے، اس سے پرہیز کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو اس طرح اگر آپ دیکھیں گے تو انسان کی شخصیت سنور جاتی ہے۔ اس کی زبان اگر کنٹرول میں ہے، اس کی نظر کنٹرول میں ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کنٹرول میں ہے، وہ صحیح سنتا ہے، صحیح بولتا ہے اور صحیح دیکھتا ہے، تو گویا اپنے اعمال کی اصلاح اور تربیت کرتا ہے، اپنے آپ کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، نکھارتا ہے، پاکیزہ کرتا ہے۔ اب دیکھیے یہ عمل 14 گھنٹے تک مسلسل کیا جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے شخصیت میں تبدیلی آنا چاہیے اور آتی ہے، ایک پاکیزہ ماحول پروان چڑھتا ہے۔ تو روزانہ 14 گھنٹے تک مسلسل اس بات کی تربیت دی جاتی ہے۔ اور پھر اگر مہینے کا حساب لگائے 29 دن یا 30 دن، تو 720 گھنٹوں تک مسلسل یہ تربیت دی جاتی ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، تم اپنی زبان پر، اپنے اعضاء جوارے پر کنٹرول رکھو، آپے سے باہر مت ہونے دو اور صبر کے معیار پر اتر جاؤ۔ قرآن مجید میں صبر پر بار بار جو ہے اس کا ذکر ہم کو ملتا ہے کہ صبر کی اہمیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے،
اس کی ضرورت کیوں ہے، اسلام پر سختی کے ساتھ جم جانا، برائیوں سے اپنے آپ کو کلیتاً بچانا، جتنے غلط کام ہیں، نافرمانی کے کام ہیں، ان سے بچانا، اور جتنے بھلائی کے کام ہیں ان کو کرنا، چاہے اس میں ہمارا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو۔ یہ ہے اصل میں صبر۔ تو اس صبر کی تربیت روزہ دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روزہ ہمارے ایمان کو بناتا ہے، ایمان کا حقیقی شعور پیدا کرتا ہے۔ تنہائی میں آدمی چاہے تو کھا پی سکتا ہے، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن یہ روزہ اس کو احساس دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آن ہر جگہ تیرے اعمال کی نگرانی کر رہا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، جو عمل تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے پوری طرح باخبر ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، تمہارے دلوں میں جو خیالات ہیں، جو وسوسے ہیں، جو باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوری طرح باخبر ہے، ان کو جانتا ہے۔ اور جو عمل تم سے سرزد ہو رہا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ احساس روزہ دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی نگرانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ شعور اور یہ احساس اور یہ عقیدہ ہمارے ایمان کو بناتا ہے، ہمارے اخلاق کو سنوارتا ہے۔ تو ایمان کو مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ بھی روزہ ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس میں خلوص اور للہیت، جو ہماری اسلامی عبادات کی روح ہے، اس کو پروان چڑھایا جاتا ہے روزے کے ذریعے سے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ بہت ساری عبادات ایسی ہیں، یہ اسلام کے بہت سارے احکام ایسے ہیں، جب آدمی ان پر عمل کرتا ہے، ان کو اختیار کرتا ہے، تو ایک سے دو، دو سے چار لوگوں کے سامنے انسان کا وہ عمل واضح ہوتا ہے۔ جیسے نماز پڑھنا ہے، نماز اس نے ادا کیا تو ایک سے دو، دو سے چار لوگ اس کے نماز پڑھنے کے عمل کو دیکھتے ہیں۔ اگر حج کر رہا ہے تو ہزاروں لاکھوں لوگوں کے درمیان وہ حج کرتا ہے۔ اگر زکوٰۃ دے رہا ہے تو کم از کم ایک آدمی تو اس سے واقف ہوتا ہے کہ اس شخص نے زکوٰۃ دیا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ ایک آدمی روزے کی حالت میں روزے سے ہے یا نہیں ہے، یہ صرف اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے۔ یہ خلوص کی کیفیت روزے کے ذریعے سے پروان چڑھتی ہے۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ حقوق العباد، جو اسلام کے احکام کا ایک اہم حصہ ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ آپ قرآن مجید کو دیکھیں گے تو جگہ جگہ اللہ کے حقوق کا ذکر ہے، اس کے فوری بعد بندوں کے حقوق کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی پابندی کرنے کی اسلام تاکید کرتا ہے، مزاج بناتا ہے، تربیت دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ روزے میں ہمدردی، غمخواری، ایثار، قربانی، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، برتاؤ کرنا، کام آنا، مدد کرنا، یہ جذبات روزے میں پروان چڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ جو شخص کسی ایک روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے، روزہ دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر اللہ تعالیٰ اس کو روزے کا ثواب دیتا ہے۔ تو گویا یہ ذہن بنایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے کام آؤ، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آؤ، بیوہ، مسکین، ضرورت مند، محتاج، پریشان حال لوگوں کے مسائل کو سمجھو، ان کی مدد کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے کام آنے کی کوشش کرو۔ تو یہ مزاج، یہ جذبہ روزہ آپ کے اندر پیدا کرتا ہے، ایثار و قربانی کا۔ پھر روزہ مسلسل حلال چیزوں سے روک کر یہ مزاج بناتا ہے، یہ ذہن بناتا ہے کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جائیں، اس کی تربیت دی جا رہی ہے۔ حلال چیزیں، کھانا پینا تو حلال چیزیں ہیں نا، ان سے روک کر تربیت دی گئی 14 گھنٹے تک
کہ دیکھو تم روزے کی حالت میں یہ چیزیں استعمال نہیں کریں گے تو اسی طرح پھر بعد کی زندگی میں یا روزے کے علاوہ کے جو اوقات ہیں ان میں ایک آدمی حرام چیزوں کا استعمال نہیں کرتا، اس کا ذہن بنایا گیا ہے کہ اب تم جو ہے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر روزے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ حدیث میں یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ ہر عمل کا درجہ بڑھتا ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ تو بہرحال روزہ ہمارے اخلاق کو بنانے اور سنوارنے میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے اور ہماری تربیت کرتا ہے، اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، بطور خاص تقوی کی خوبی بیان کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، اور تقوی کا جو اعلیٰ معیار ہے اس کو پروان چڑھاتا ہے۔ انشاءاللہ تقوی سے متعلق جو باتیں اس آیت میں آئی ہیں اس کا تذکرہ ہم کل کریں گے۔ کل اس پر تفصیلی بات ہوگی کہ تقوی کیا ہے، تقوی کی اہمیت کیا ہے، تقوی کی ضرورت کیوں ہے، تقوی کی فضیلت کیا ہے، اسلام نے تقوی پر اتنا زور کیوں دیا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس معیار پر پوری طرح اترنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم متقی بن جائیں، اچھے انسان بن جائیں، دنیا کی زندگی ہماری کامیاب ہو اور آخرت کی زندگی بھی ہماری کامیاب ہو۔ جنت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو اور اللہ کی نعمتوں سے دنیا اور آخرت میں ہم سرفراز ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔